کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. یقیناً جانے کہ یہ ابن تیمیہ نے ایک دفعہ جب مثال دی تو اس نے بلکہ نعوذ باللہ معاذ اللہ باقاعدہ بتایا کہ جناب کہ ایسے وہ کرسی ہے اور اس پر وہ معاذ اللہ اس نے بن کر بتایا کہ ایسے وہ بیٹھا ہوا ہے. سو یہ کہنا کہ اللہ جو ہے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں معاذ اللہ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے، یہ کفریہ عقیدہ ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی مکان یا زمان فکس کر دینا یہ ہمارا اہل سنت و جماعت کا عقیدہ نہیں ہے. مطلب کہ جو اس کی تخلیق ہے اس کے اندر وہ سما گیا ہے. یہ آپ سوچ سکتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں، اور یہ سب بالکل لاجکلی میرے ساتھ چلنا ہے، اب سب نے ہے علمی تحقیقی تھوڑے بنتے ہیں آج. تو مجھے یہ بتا دے ہم کہاں سے آئے؟ کچھ کہتے ہیں جی باندر سے آئے، باندر کرلی سے آیا، کرلی مچھلی سے آئی، مچھلی جو ہے وہ پانی سے آئی، پانی جو ہے وہ جناب کاسمک ڈسٹ سے آیا اینڈ ایکسیٹرا. ایک یہ بھی تھیوری ہے. اور پھر ایک وہ ہے جو قرآن و حدیث کی طرف سے ہے کہ جناب آدم کو بابا کو نا آج کل کہتے ہیں جی تو نبی کو بابا بنا دیا. بھائی ہم نے تو نہیں بنایا، اللہ نے بنایا ہے. اگر تمہیں کوئی کمپلینٹ ہے، مسئلہ ہے تو جا کے اللہ سے کہو. یا تو آپ کہو کہ سیدنا آدم ہمارے بابا یا باپ نہیں ہے، پھر تو تم نے اپنا ہی انکار کر دیا. یا پھر تم بھی کہہ لو کہ کرلی اور مچھلیوں اور ان سے آئے ہیں. اب سیدنا آدم تک ہم پہنچ گئے. سیدنا آدم علیہ السلام آپ کو تخلیق کیا گیا تھا تو پھر آپ کو عرش کے نیچے، اور جب آپ نے سر اٹھایا تھا تو عرش کے ستونوں پر کیا لکھا ہوا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ وسیلہ لے کر اللہ سے مانگا تھا. اب وہاں پر فرشتے موجود تھے، اس کا مطلب فرشتے پہلے بنے. اچھا فرشتوں کو کیسے آئے؟ جناب ان کو اللہ نے بنایا. تو جب کچھ بھی نہیں تھا اور یہ فرشتے بنے کس چیز سے؟ یہ بھی سوال اٹھتا ہے. ان کا جی نور سے. تو اگر فرشتے نور سے بنا تو نور کس سے بنا؟ کہیں سے تو نور آیا ہوگا نا. اس کے حوالے سے وہ مصنف عبد الرزاق کی جو حدیث بڑی سیدنا جابر سے جو مروی ہے کہ جب سیدنا جابر نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے پہلی تخلیق کیا ہے جو اللہ نے بنائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے نبی کا نور اے جابر. نور نبی کا یا جابر. کیوں؟ اس پہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں. اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نور آیا کہیں سے تو آیا، یا تو وہ کہتے ہیں اللہ نور السماوات والارض، آیت ہے نا قرآن کی، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا. تو پھر اللہ نے اپنے نور میں سے فرشتوں کو بنا دیا. ایک تو یہ اس کا، لیکن اس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء، کہ اس کے جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نور میں سے نور نکال کے کہا جی کہ یہ سیدنا جبرائیل، یہ سیدنا میکائیل، یہ سیدنا اسرافیل، یہ سیدنا عزرائیل، یہ تو پھر اللہ کا نور اور فرشتوں کا نور کیا یہ ایک ہی نہیں ہے؟ ہم جنس نہیں ہے نا؟ یعنی یہ تو شرک، یہ شرک ہے. پھر آپ نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو ملا دیا. اور جب اس آیت کو ہم اگر سمجھے لیسا کمثلہ شیء، یعنی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ کو شے کہہ دینا یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور وہ خود کہہ رہے کہ اللہ شے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جس نور سے فرشتوں کو تخلیق کیا گیا وہ نور اللہ کا ذاتی نور نہیں تھا. اور جو حدیث جابر ہے جس کا بھی ہم نے ذکر کیا اس کے آگے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جابر اللہ نے اپنے نور کے ساتھ ایک نور تخلیق کیا جو نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس نور سے تمام کائنات کو تخلیق کیا. حدیث ہے اور یہ اس پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اس حدیث پر رولا ڈالنے والے تو ویسے ہی ڈال دیں گے، تو قرآن کی آیتوں پر بھی ڈال دیتے. آیت پڑھو تو آگے سے کہتے نہیں ہمیں حدیث دو، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہو سکتا نا. اب ہم اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں چلے یہ نور بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی شے جو ہے نہیں ہے. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ کیا انسان پر ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں تھا ہی نہیں جس کا ذکر کیا جا سکے. nothing which means there is no thing, nothing. تو اب مجھے بتا دیں کہ جب کچھ بھی نہیں تھا تو کون تھا؟ اور ہم نے یہ بھی قرآن سے ثابت کر دیا کہ اللہ از ناٹ اے تھنگ، اللہ کوئی شے نہیں ہے. خود کہہ رہا ہے، وہ یہ خود کہہ رہا ہے. سو اب کوئی شے جو نہیں ہے، یہ جو کوئی شے نہیں ہے، یہ جو نتھنگ ہے، یہ نتھنگ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر نتھنگ نہ ہو. اور یہ نتھنگ کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے. اچھا اس کی انتہا کہاں ہوتی ہے؟ اس کی انتہا نہیں ہے. اچھا یہ نتھنگ کتنے ہیں؟ کیا نتھنگ کی بھی قسمیں آتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کیا مطلب آپ کا نتھنگ کی قسمیں آتی ہیں؟ نتھنگ ہے. جب کچھ بھی نہیں ہے تو وہ بس ایک، اب کیا کہیں اس کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں لا وجود، لا محدود، انفینٹی. اب انفینٹی کی تعریف کریں، کیا تعریف کریں؟ یہی ہے کہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جو کچھ بھی ہے
جو شئی ہے, جو تھنگ ہے, وہ اس انفینٹی کے اندر. اگر ہم ایگزامپل کے طور پہ, اللہ کے بارے میں مثال تو ہم نہیں دے سکتے معاذ اللہ, لیکن فار دا انڈرسٹینڈنگ ہم کہتے ہیں کہ اسپیس ہے. دیر از نتھنگ بٹ اسپیس. انہیں کیا اسپیس کہاں تک جاتا ہے؟ انہیں کیا جہاں تک سوچ ہے, عقل ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, یہ اسپیس ہی اسپیس ہے, یہ انفینٹ ہے, انفینٹ اسپیس ہے. انہیں کہا اچھا, انہیں کہا کہ اچھا اب ایک نور کی تخلیق ہو گئی. تو انہیں کہا کہ یہ نور کی تخلیق کہاں ہوئی؟ یہ جو چیز آ گئی ہے, یہ شئی جو بن گئی ہے, یہ شئی کہاں ہے؟ اس شے کے گرد کیا ہے؟ نتھنگ میننگ اسپیس. سو مثلا اگر ہم یہ امیجن کریں کہ یہ اسپیس ہے, تو اسپیس کے اندر اگر کچھ آ جائے, اب یہ کچھ ہے, لیکن اگر اس کو ہٹا دیں تو اب کیا ہے؟ نتھنگ. سو تھنگ اینڈ نتھنگ, نو تھنگ. اس نو تھنگ کے ہونے پر کیا دلیل ہے؟ یہ تھنگ. کیونکہ اگر یہ تھنگ نہیں ہے تو نتھنگ ہے, یعنی کہ یہ تھنگ نہ بنتا, نہ وجود میں آتا, تو ہمیں کبھی پتہ نہ چلتا کہ نتھنگ ہے. سو the absence of the thing is the proof of no thing. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہاں کمپلیکس ہو گیا ہے, سسٹم اوور لوڈ نہیں ہونا چاہیے, میں ساتھ چلنا ہے نا. سو اب یہ جو تخلیق آئی ہے, یہ جو تھنگ ہے, یہ ہے نور نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ صرف میں ایک مثال کے طور پہ اگین ہائپوتھیٹکلی ہم بات کر رہے ہیں فار دی انڈرسٹینڈنگ. معاذ اللہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم, میرا مطلب ہے مثال ڈائریکٹ دے رہے ہیں, جسٹ فار دی انڈرسٹینڈنگ. اب کسی بھی چیز کو تخلیق کرنے کے لیے, بنانے کے لیے ہمیں ایک را مٹیریل چاہیے ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا, مثلا کہ اگر ہمیں نے بریڈ بنانی ہے تو بریڈ بنانے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ آٹا. آٹا چاہیے نا. انہوں نے کہا چلو, انہوں نے کہا جی آٹا کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا جی آٹے کے لیے تو جناب آپ کو گندم بھی چاہیے, پانی بھی چاہیے, تھوڑا سا نمک بھی ہم ڈال لیتے ہیں. مطلب اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اب یہ چیزیں را مٹیریل اکٹھا کرنا پڑے گا. انہوں نے کہا جی چلے ٹھیک ہے, یہ گندم کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا جی یہ زمین سے اگتی ہے. اچھا کیسے اگتی ہے؟ بیج تھا. اچھا جی بیج کہاں سے آیا؟ یہ بھی گندم سے نکلا, ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا. تو ہم کیا کرتے ہیں, کسی چیز کے سورس اصل کو پہنچنے کے لیے اسے ڈائسیکٹ کرتے ہیں, ڈیوائڈ کرتے ہیں, چھوٹا کرتے ہیں, تاکہ ہم اس سب سے چھوٹے مادے تک پہنچ سکیں جو اس کی اصل ہے. تو اس کا جو لفظ سائنس نے استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ ایٹم. وہ کہتے ہیں جی سب سے چھوٹی چیز, اور ایٹم کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے the undividable, وہ چیز جو تقسیم نہ ہو سکے. اس کا مطلب ہے کہ ہم نے میکسیمم تقسیم کر دی ہے, اور جو سب سے چھوٹا جو ذرہ ہمیں ملا ہے, اس ذرے کو ہم نے کہہ دیا یہ ایٹم جو ہے یہ سورس ہے ہر چیز کا. یہی بات ہم کہہ رہے ہیں. یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نور ہے, یہ نور اصل ہے تمام کائنات کی تخلیق کی. اللہ نے اپنی تجلی سے, اور یہ بھی سائنس ہے کیونکہ آئنسٹائن کی جو تھیوری ہے, کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے E = mc², جس میں E کہتا ہے انرجی ہے, M جو ہے وہ ماس ہے, اور جو C² ہے یہ سپیڈ آف لائٹ ہے. تو اگر ہم نے اگر اس کو ہم نے زیرو کرنا ہے, اس ایکویشن کو E = mc², تو ہم کیسے کریں گے؟ ماس, ہاں, لیکن زیرو کیسے ہوگا؟ ڈیوائڈ کریں گے انرجی اور ایم سی. ہاں, اور اگر ہم نے اب زیرو ہو گیا نا, اب ہم نے ایم کریٹ کرنا ہے, تو انرجی چاہیے اور سپیڈ آف لائٹ چاہیے. انرجی کیا ہے؟ نور. نور لائٹ نہیں ہے, وہ دیا ہے. عربی میں لائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دیا, جس کو ہمارے ضیاء بھی کہتے ہیں, لیکن عربی میں دیا. اچھا, سو لائٹ تو ہوگی دیا, تو نور کیا ہے؟ انرجی. اگر اللہ کہتے ہیں نا اللہ نور السماوات والارض, تو پھر رات کو کدھر گیا وہ؟ اس کا مطلب رات کو اللہ چلا جاتا ہے تو رات پڑ جاتی ہے. اگر روشنی ہے رات کو تو اندھیرا ہے بھائی. نہیں, the energy is there, the force. So there is a force and there is a speed. تو اللہ نے اپنے نور کی تجلی یعنی سپیڈ کے ساتھ جب تجلی کی تو ایم وجود میں آ گیا. یہی آئنسٹائن کہہ رہے ہیں, یہی دین کہہ رہے ہیں. یہ ایم جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ میم. الف دے مکھڑے تے میم ادا گونگٹ, تینو جانن والیاں جان لیا, انا بشری دے پانا پلیکھے, تینو عاشقاں نے پہچان لیا. یہ میم ہے. جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں, جو نہیں جاننا چاہتے وہ تھوڑی مرضی. تو اب یہ میم جو ہے یہ وجود راضی ہے. انہیں کہا جی فرام نتھنگ دے بیکیم سم تھنگ ود انرجی اینڈ سپیڈ. اوکے, اب اس جو ماس ہے, یہ جو تھنگ ہے, باقی جتنی بھی تخلیق ہے وہ اس سے ہوئی ہے. سائنس بھی یہی کہتی ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے یہ جو ماس تھا نا, یہ ایک مزید تجلی ہوئی اور بگ بینگ یہ ایک ہی تھا. ان السماوات والارض کانتا رتقا, قرآن ہے نا, اللہ کہہ رہے کہ یہ جو آسمان اور یہ جو زمینیں یہ تو ایک تھا, ایک ٹوٹا تھا.
फसतकनाहुमा, हमने इनको अलहदा अलहदा कर दिया, धमाका। और कुन फयकून फइन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयन अन यक़ूला लहू लहू हु कुन फयकून, और हर चीज बन गई। बात समझ आ रही है? और इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने अपने नूर के साथ, यानी नॉट फ्रॉम, विद के साथ एक नूर वजूद में लाया और उस नूर से फिर तमाम कायनात को तख्लीक। अब ये बड़ी वसी हदीस है, उसके 4 हिस्से किए, फिर अर्श बना, फिर कलम बना, फिर लौ बना। अब मुझे ये बताएं कि क्या अब वो स्पेस सुंगड़ गया है? भी स्पेस तो वही है ना, वो लामहदूदियत, वो अहदियत, वो तो वही की वही है, उसके अंदर ये सब कुछ है। ये कहना कि अल्लाह जो है वो अपनी जाती हैसियत में माज अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, ये कुफरिया अकीदा है। अल्लाह के लिए कोई भी मकान या जमान फिक्स कर देना, ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है। वो इन चीजों से बालातर है, वो इन चीजों से पाक है। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, जो कुछ भी उसके लिए ये तारीफ डिस्क्रिप्शन बयान करते हैं अपनी तरफ से, अल्लाह उनसे पाक है। और इन्फिनिटी की कोई डिस्क्रिप्शन हम दे नहीं, ना साइंस दे सकती है। यही तो हम इतना ही कह सकते हैं भाई वो लामहदूद है, वो लावजूद है, वो एक ही है और उसके जैसा कुछ नहीं हो सकता। क्यों? कि अभी हमने मिसाल दी कि ये थिंग है, तो ये जो थिंग है ये और जो नो थिंग है, नथिंग है, ये एक हो सकते हैं? क्या ये हम जिनसियत इख्तियार कर सकते हैं? अगर थिंग नथिंग होगा तो क्या होगा? खत्म हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कभी भी नहीं हो सकता। इस नथिंग और इस थिंग में किसी किस्म की शराकत सबसे बड़ा जुल्म है। इसीलिए तो कहा गया ना, जो शिर्क है ना, ये जुल्म अजीम है। इससे बड़ी नाइंसाफी, बेवकूफी, जहालत हो ही नहीं सकती कि ला वजूद और वजूद, नथिंग और थिंग, आप कह रहे जी एक ही है। वही तो ना साइंस इसको तस्लीम कर सकती है, ना अक्ल मान सकती है, ना दिल मान सकता है, ना रूह मान सकती है, ना ही कुरान मानता है, ना ही कोई और हमारी जो किताबें हैं, तौरात है, इंजील, ज़बूर, सारी अल्लाह वहदहु ला शरीक है। कुल हु अल्लाहु अहद, बस उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। कोई भी चीज जो है उसके अलावा वो उसी ने तख्लीक की है, वही खालिक है, वही मालिक है, वही बनाने वाला है। बात खत्म होगी। अब उस स्पेस को हम किस तरह समेटे अर्श के ऊपर? अर्श वो है जो उस नूर के टुकड़ों में से उसने बनाया है, और फिर आप कहते हैं कि वो अब वो पूरा जो इन्फिनिटी है वो सुंगड़ के उस स्पेस में आ गई, उस अर्श पे आ गई। तो उन्होंने कहा कि अर्श के गिर्द क्या है? फिर भाई अगर अल्लाह अर्श पर है तो अर्श के गिर्द उन्होंने कहा जी फरिश्ते। माशाअल्लाह, यानी अल्लाह माज अल्लाह अर्श पे बैठा है और उसके गिर्द फरिश्ते घूम रहे हैं। अच्छा, फरिश्तों के आगे क्या है? उन्होंने कहा और फरिश्ते, उसके आगे उनका साथ नहीं पता जी। ये जो तुमको नहीं पता ये जो क्या है, यही वो जात है। और जिसको तुम कह रहे हो कि वो अर्श पर बैठा है, ये इसमें अल्लाह है। क्या है ये? अल्लाह का इस्म मुबारक। तमाम अस्मा इलाहिया, तमाम के तमाम ये अर्रहमान से शुरू होते हैं। सबसे जो नीचे वाला नाम आता है, ये क्या नाम है? अर्रहमान। अर्रहमान अलल अर्शी इस्तिवा, ये नाम रहमान है जो अर्श पर है। फिर आगे अर्रहमान अर्रहीम अल मालिक अल कुद्दूस, जुल जलाली वल इकराम, और उसके बाद क्या आता है? इसमें अल्लाह। जो इस्म अल्लाह है, ये जो नाम अल्लाह है, ये अर्श के ऊपर है। कहाँ है? अर्श के ऊपर। ये कहना कि अल्लाह जो है वो अपनी जाती हैसियत में माज अल्लाह अर्श के ऊपर बैठा हुआ है, ये कुफरिया अकीदा है। अल्लाह के लिए कोई भी मकान या जमान फिक्स कर देना, ये हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा नहीं है। हफ्तावार लेक्चर में शिरकत के लिए अपने करीबी बुरहानिया के सेंटर में तशरीफ लाएं। अल्लाह हमें अपने अकायद की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। आमीन।